پیپلز پارٹی معترض ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی کوئی سیٹنگ ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، شاکی بھی ہے اور متعلقہ اداروں تک اپنے خدشات جو ہیں، جو اپریہنشنز ہیں، وہ بھی کنوے کیے گئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو بات آج صدر بھی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی پہلی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے، ان کا مطالبہ تو سمجھ آتا ہے، مگر مولانا صاحب اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، آپ کی تجویز بہت معقول ہے، لیکن میں اس میں ترمیم پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں نچی نہ کریں نون کے ساتھ۔ اگر نون کی کوئی بات بیک ڈور میں چل رہی ہے تو وہ پہلے بھی چلاتے رہے ہیں، ہم سامنے لوگ ہیں، ہمیں تو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمارے لیے کوئی نرم گوش آئے تو پھر بتایا جائے ہمارے جلسوں پہ حملے کیوں ہوتے، ہمارے رہنماؤں پر حملے کیوں ہوتے۔ ہمیں تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن جلد ہو یا بدیر ہو تو آپ کے مائنڈ میں چلے گا، یعنی آپ اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہمیں کہاں مفتی صاحب آپ پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص سوچ کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں ہو رہے کہ کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ادارے کے ساتھ، لیکن اکثر سیاسی جماعتوں کے انتخابات پر تحفظات ہیں اور ایک مقبول جماعت کی لیڈرشپ کو سلاخوں کے پیچھے وہ موجود ہیں، قانونی چارہ جوئی جو ہے پرسو کر رہے ہیں۔ ایسے میں الیکشن ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل یا متنازع نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کے سوالات کے دونوں جز ہیں، ذرا تسلی سے دونوں جز مجھے سن لیجئے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں مخصوص سوچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، میں اس سے گلہ نہیں کرتا۔ ہم نے جس دن مرنا ہے اسی دن مرنا ہے، لیکن ہمیں تحفظ تو فراہم کیا جائے نا۔ اگر کوئی انڈر گراؤنڈ لوگ آتے ہیں ہمیں مارنے کے لیے تو ہماری انڈر گراؤنڈ تنظیمیں کہاں ہیں اور وہ ہمیں تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتی؟ اگر ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہے تو پھر وہ ایک نمبر کی ایجنسی دنیا میں کس طرح ہے، اور پہلے سے معلوم ہے تو ہمیں محفوظ رکھیں۔ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا، یعنی یہ حق تو نہیں بنتا کہ ہم کیوں مارا جائے، ہم یہ پوچھیں۔ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں محفوظ بنایا جائے اور ہماری سیکورٹی کا انتظام کیا جائے۔ خیر، بہرحال ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو صاف اور شفاف ہونے کے لیے لوگوں کے اعتراضات کو ختم ہونا چاہیے۔ مگر نگران وزیر اعظم نے جو آج قومی ڈائیلاگ کی بھی تجویز پیش کی ہے، مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، 11 جماعتی اتحاد کی حمایت رہی ہے، آپ کو لگتا ہے قومی ڈائیلاگ کی آج ضرورت ہے؟ یہ فریضہ سر انجام دے دینا چاہیے پوری قیادت کو بیٹھ کے؟ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت تو رہتی ہے نا، اس لیے کہ ہمارے ہاں عوامی جو رائے ہوتی ہے الیکشن سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، اس کو ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ہمارا نگران وزیر اعظم ہے وہ تو اختیار نہیں رکھتا، اور وہ اختیار اس لیے نہیں رکھتا، وہ تو بے بس آدمی ہے۔ ہاں، اگر طاقتور حلقوں نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اگر کوئی میثاق جمہوریت ہوتی ہے تو اس کو فالو کریں گے، پھر تو یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور آخری سوال مفتی صاحب، وقت کی قلت ہے، مختصراً فرما دیجئے گا، نواز شریف صاحب جب لینڈ کریں گے ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ سزائے یافتہ قیدی کا یا راہداری ضمانت کے تحت بیل ہی ملے گی اور مینار پاکستانی پہنچیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہے، آپ اور آپ کی جماعت؟ کہ وہ جاتی عمرہ سے تو نہیں گئے نا، وہ تو جیل سے گئے ہیں، تو اب جیل ہی میں آئیں گے۔ اگر جج ان کو ضمانت دیتے ہیں تو یہ ضرور موجود ہے۔ میں اس جواب کے ساتھ ایک اور جواب بھی دینا چاہتا ہوں، وہ قرض رہ گیا۔ آپ نے کہا کہ ایک مقبول لیڈر وہ سلاخوں میں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جواب آ گیا، ہم نظریاتی مخالف ہونے کے باوجود، کہ بھی اگر میں کھلے بندوں چل رہا ہوں اور کمپین کر رہا ہوں یا میں آزاد ہوں تو میرے مخالف کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح سیاسی لیڈروں کو جیل میں رکھنے کے قائل نہیں۔ بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔